رات جو چمپا کی راجدھانی تھی، اس رات میں گوتم نیلمبر دت کا کوئی دخل نہ تھا۔ اس کی زندگی اور دنیا میں ویشیا کا خیال ہی کراہت انگیز تھا۔ پھر وہ سوچتا، عورت جو دیوی ہے، لکشمی، گوری، اوما، جو ماں ہے اور بہن اور بیوی اور بیٹی، اسے طوائف نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑی زیادتی ہے۔ پھر اسے خیال آیا، کہا جاتا ہے عورت تو مخص دکھ سہنے کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ اس میں عورت کی عصمت ہے جس کی ساری عمر مرد کی ٹہل کرنے میں بیت جاتی ہے، اور پھر بھی مرد اس سے خوش نہیں ہوتے۔ پتی ورتا عورتیں، بال ودھوئیں، یتیم لڑکیاں جن کو ورثہ نہیں ملتا، عورت جو گائے کی طرح بے زبان ہے، جو ستی ہو کر جل مرتی ہے کہ اسی دن میں اس کی شان ہے۔ مگر اس چمپا کو دیکھو جو خود جل کر مرنے کی بجائے دوسروں کو جلا جلا کر مارتی ہے۔ نہ استری سونترم منو مہاراج میں لکھا ہے عورت آزاد نہیں ہے، بالکل صحیح تھا۔ رامائن کی چھٹی کتاب میں تو یہاں تک لکھا تھا کہ خطرے کے وقت، شادی کے موقع پر اور عبادت کے سمے عورت باہر آ جائے تو قابل اعتراض نہیں، اور یہ بھی لکھا تھا کہ عورت کے وید پڑھنے سے بڑا انتشار پھیل سکتا ہے۔ سنتے ہیں کہ کسی زمانے میں دیس کی عورتیں باکمال ہوتی تھیں، پڑھنا لکھنا جانتی تھی، بے پردہ گھومتی تھی اور جانے کیا کیا۔ اپنے گاؤں کی مسلمان عورتوں سے اس نے بھانومتی اور کنچن مالا اور قسم مالتی مالا اور رانی مینامتی کی جو روپ کتھائیں بچپن میں سنی تھی، ان سب میں بھی پرانے وقتوں کی عورتوں کی بڑائی کے قصے تھے۔ لیکن یہ سب کب تھی؟ بھلا ہماری عورتیں جو اس قدر جاہل اور پسماندہ ہیں، کبھی بھی بہتر حالت میں رہی ہوں گی؟ یہ عقل میں نہیں آتا۔ نہ استری سوتنترم شہنشاہی اور جاگیردارانہ سماج میں عورت کو آزادی مخص اسی وقت میسر ہوتی ہے جب وہ بازار میں آ کر بیٹھ جائے، تب اس کو عزت بھی ملتی ہے، دولت بھی۔ پھر اس کے لیے شعر و شاعری کرنا بھی جائز ہے، لکھنا پڑھنا بھی، ورنہ علیحدہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ چمپا بائی اسی نظام کی پروردہ تھی، اور گوتم اس حیثیت کو سمجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ وہ خود ان نئے متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا جس نے ابھی ابھی جنم لیا تھا، اور جاگیردارانہ ڈھانچے سے ہٹ کر اپنی اقدار الگ بنا رہا تھا۔ اور متوسط طبقہ بڑی شدت سے اخلاق پرست ہوتا ہے۔ منشی ہری شنکر کے ساتھ وہ ایک روز کشتی میں ندی پار کر کے مینڈوں کی لڑائی دیکھنے جا رہا تھا کہ مون اس کی نظر سامنے پڑی۔ ایک سنہرا بجرا آہستہ آہستہ تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ دہائی ہے کمپنی بہادر کی۔ اس کی کانوں میں ایک نکرائی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، یہ چمپا کی آواز تھی جو دوسرے بجرے میں بیٹھی تھی۔ نیلمبر کو گھبرا کر اپنی طرف دیکھتے ہوئے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اگر وہ اہل لکھنؤ کی صحبت میں ذرا زیادہ رہ لیتا تو جواباً کہتا کہ حضور یہ فکریں ہم پر تیز کرتی ہیں، مگر وہ بالکل ہڑبڑا گیا۔ سامنے سے آغا میر کا بجرا آ رہا تھا۔ چند اور مرثیہ اور منقش کشتیوں میں امراء وزراء صاحبان عالیشان، یعنی انگریز اور شہر کے نامی طوائفیں رمنا جا رہی تھی۔ دریا پر مچھلی اور گھوڑے کی شکلوں کے بجروں کا میلہ سا لگا تھا۔ اتنے میں چمپا کی کشتی قریب آ گئی۔ ہماری کشتی میں آ جائیے، اس نے کہا، تاکہ آپ ان کو بھی لے ڈوبیے۔ ہری شنکر نے جواب دیا۔ اس کے بعد دونوں میں ضلع جگت شروع ہو گئے۔ ہنستے بولتے یہ سب گھاٹ پر پہنچے۔ بارادری کی طرف جاتے ہوئے ہمت کر کے گوتم نیلمبر نے طے کر ڈالا کہ جو فرض اسے شنیلا دیوی نے سونپا تھا، اسے ادا کر کے کم اپنے ضمیر کو ہلکا کر لے۔ جس وقت چمپا پانچے اٹھا کر سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، گوتم نیلمبر نے اس سے پوچھا، تم سرل صاحب کو جانتی ہو؟ وہ چپ رہی۔ چمپا بائی جی میں نے تم سے جو سوال کیا ہے اس کا جواب دو۔ اچھا، جانتے ہیں، پھر تم سے کیا؟ ان کی بیوی ہے کلکتے میں۔ اسے توقع تھی کہ یہ سن کر چمپا کا رنگ فک ہو جائے گا، عرقست اس کی پیشانی پر چمکنے لگے گا، مگر وہ اطمینان سے بولی، اچھا تو پھر جتنے لوگ ہم سے ملتے ہیں سب کی بیویاں ہوتی ہیں۔ ان کی ایک لڑکی بھی ہے۔ نیلمبر نے اور زیادہ اہمیت کے ساتھ کہا، سب کی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تم اپنا مقصد بیان کرو۔ تم سرل صاحب سے قطع تعلق کر لو، یعنی اب کے سے جب سرل صاحب یہاں آئیں تو ان سے نہ ملنا، وہ ریزیڈنٹ بن کر یہاں آنے والے ہیں اگلے مہینے۔ چمپا ٹھٹک گئی اور
اور ایک لمحے کے لیے اسے بڑی دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ آپ عجیب ہونک انسان ہیں حضرت، یہ کہیے کہ اب آپ کی ہم پر طبیعت آئی ہے۔ نیلمبر کو چکر سا آ گیا۔ حد ہو گئی بےہودگی کی۔ اس کا جی چاہا وہیں سے الٹے پاؤں واپس چلا جائے، مگر اب لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ خلقت جمع ہو چکی تھی۔ بادشاہ سلامت اور اہل دربار اپنی کرسیوں پر فروکش ہو رہے تھے۔ بینڈ بجنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ جا کر ایک طرف کو چپکا کھڑا ہو گیا۔ واپسی میں اسے نواب کمن اور ریزیڈنٹ کے ساتھ تک گھاٹ آنا پڑا۔ بجرے میں چمپا کا ساتھ ہو گیا۔ اس کشتی میں اور کوئی نہ تھا۔ وہ اسے بڑی محبت کی نظروں سے دیکھتی رہی۔ سنو جی، اس نے دفتن کہا، ہم سرل صاحب کو 1000 دفعہ چھوڑ دیں گے، مگر تم ہم کو چھوڑ کر مت جاؤ۔ تم ہمیں بہت زیادہ بھا گئے ہو۔ وہ خاموش رہا۔ چمپا کی رنگت سرخ ہو گئی۔ تم نے سنا؟ ہم چمپا، جس پر ایک عالم جان دیتا ہے، خود بے حیا بن کر تم سے یہ کہہ رہے ہیں، مغرور آدمی۔ وہ اسی طرح خاموش رہا۔ ڈوبتے سورج کی کرنیں اس کی آنکھوں میں تیزی سے جھلملانے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ بجرا اب چھتر منزل کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ہم نے آج تک کسی سے یہ نہیں کہا، بدبخت مغرور آدمی، اپنے آپ پر زیادہ نازا نہ ہونا، یہ وقت بہت جلد گزر جائے گا۔ کشتی گھاٹ تک پہنچ گئی۔ گوتم نیلمبر نے آنکھیں کھول لی۔ وہ اسے تیوری پر بل ڈالے غور سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ ہنس پڑی۔ ہونک آدمی، اس نے پیار سے کہا، بات کرنے کی تم کو تمیز نہیں، اور تم پر ہم عاشق ہوئے ہیں۔ یہ قدرت کا تماشا دیکھو۔ نیلمبر چپ چاپ بجرے پر سے اترا۔ چمپا نے اپنی سکھپال کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ہمارے یہاں آؤ گے نا؟ از برائے خدا ضرور آنا، میاں نیلمبر صاحب۔ تم کو کیا کہہ کر پکاروں؟ پنڈت جی مہاراج، ورنہ پانڈے جی پچھتائیں گے، دال چنے کی کھائیں گے۔ نیلمبر دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی اور ہری شنکر کی پالکی اور کہاروں کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ ہم سے ملو گے نا؟ نہیں۔ نیلمبر نے مختصر سا جواب دیا اور جلدی سے جا کر اپنی پالکی میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ 3 دن تک سو نہیں سکا۔ اس دوران میں اس کے پاس چمپا کے متعدد پیغام آئے۔ اس قدر اچانک اس عورت نے یہ کیسا ناٹک کھیلا تھا؟ مگر عورت کے چرتر آج تک کون سمجھ پایا ہے؟ یہ لڑکی، بڑے بڑے دھنوان اور سورما جس کے ناز اٹھاتے ہیں، اسے میری کون سی ادا بھا گئی؟ منشی ہری شنکر نے فائلوں پر سے سر اٹھا کر اس سے کہا، بھائی نیلمبر، ہمارے کاشی کے کبیر داس کہہ گئے ہیں، چھوئی موئی کامنی سب ہے بس کی بیل، بیری مارے داؤ سے یہ مارے ہنس کھیل۔ مگر تم اس کے ہاں چلے کیوں نہیں جاتے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ نیلمبر اودھ کی اس لالا بھائی کو نہ سمجھ پایا کہ چمپا کے ہاں جانے میں کیا حرج ہے۔ بھگوان نے ناری ہمارا جی بہلانے کے لیے تو بنائی ہے، ہری شنکر نے پھر کہا۔ نیلمبر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ناری تو بڑی مقدس چیز ہے، اسے تم دل کا بہلاوا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا۔ ارے میاں، ہری شنکر نے حقے کا کش لگا کر ہنس کر جواب دیا، ہم نے اس کوچے میں بڑے بڑے جٹھا دھاری برہمن چکر لگاتے دیکھے ہیں، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ نیلمبر اٹھ کر باہر آ گیا اور ریزیڈنسی کے باغ میں بلا مقصد ٹہلنے لگا۔ مالی مولری کی چھاؤں میں چلم پیتے تھے اور شاگرد پیشے میں کہاروں کی محفل میں کٹورا چل رہا تھا۔ گارڈ ہاؤس کے برآمدے میں منڈیاون چھاؤنی سے آئے ہوئے وہ گورے شراب کے نشے میں دھت ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ اتنے میں اسے ٹیلے کی ڈھلان پر زرد رنگ کا دوپٹہ اوڑھے جمنا مہری اوپر چڑھتی نظر آئی۔ جمنا مہری، جو چمپا کی پیغمبر تھی۔ وہ خاموشی سے پھر اندر چلا گیا۔ کوار کا مہینہ لگ چکا تھا اور اعلیٰ آباد میں جہاز کلکتے جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ کاغذات کا پلندہ سنبھال کر وہ واپس لوٹنے کے لیے تیار ہوا۔ جب وہ ناکے کی طرف جا رہا تھا، یکایک اس نے گاڑی بان سے پوچھا، یہ سڑک کس طرف جاتی ہے؟ نخاس، خداوند، ادھر گاڑی موڑ لو۔ بہت خوب، خداوند۔ شکرم چمپا کے مکان کے سامنے جا کر ٹھہر گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتا اوپر گیا۔ چمپا سہنچی میں بیٹھی تھی۔ نیلمبر کی آواز سن کر اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ تم آ گئے؟ نہیں، میں جا رہا ہوں۔ 2 گھڑی رک جاؤ، دودھ کھاؤ گے؟ شربت منگوا دوں؟ اس کا تامل دیکھ کر اس نے کہا، برہمن کی دکان سے جل پان منگوا دوں؟
مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مجھے معلوم ہے تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں صرف تم کو خدا حافظ کہنے آیا تھا۔ خدا حافظ۔ وہ دروازے میں ٹھٹکا رہا۔ ہمارے شہر کا دستور ہے، دعا دیتے وقت کہتے ہیں، سوا غم حسین کے خدا کوئی غم نہ دے۔ یہ دعا میں تم کو نہیں دے سکتی۔ تم حسین کا غم بھی نہیں جانتے۔ تم تو جانتے ہی نہیں غم کہتے کسے ہیں۔ سنو چمپا، نیلمبر نے دھیرے سے کہا، تمہاری زندگی اتنی رنگین ہے، بہت جلد تم مجھے بھول جاؤ گی۔ کس چکر میں پڑ گئی؟ میرا اور تمہارا کیا ساتھ ہے؟ ہاں، میرا اور تمہارا کیا ساتھ ہے بھلا؟ تم نے آج تک مجھے اپنا ہاتھ بھی نہیں چھونے دیا۔ ہمارے یہاں کے ہندو تو اتنی چھوت چھات نہیں کرتے۔ سنو، اس نے چمپا کو پھر سے سمجھانے کی کوشش کی، تم کو میں اس لیے پسند ہوں کہ ان سب لوگوں سے مختلف ہوں جو تمہارے ماحول سے تعلق رکھتے ہیں۔ انوکھی چیز ہر ایک کو بھاتی ہے۔ کیا تمہارے دیس میں لڑکیاں نہیں ہوتی؟ اس نے سادگی سے سوال کیا۔ نیلمبر کو ہنسی آ گئی۔ ہوتی کیوں نہیں، مگر تمہارے جیسی نہیں۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ اللہ کس قدر تنتنا ہے، معلوم ہوتا ہے راجہ جھاؤ لال کے جانشین آپ ہی ہیں۔ چمپا نے ہنسنے کی کوشش کی۔ اندھیرا تیزی سے پھیلنے لگا۔ شہر میں چاروں طرف پنشاخیں چڑھائے گئے، فانوس جگمگائے، قندیلیں جلی۔ نیچے سڑک پر سے ایک بارات گزر رہی تھی۔ تخت رواں پر ناچ ہوتا جا رہا تھا۔ ماہر مراتب کی قطار میں لڑکے بالے اور شہدے اچھلتے کودتے چل رہے تھے۔ دوسرے تخت رواں پر سوانگ اور کرتب ہو رہے تھے۔ روشن چوکی بج رہی تھی۔ مشلوں کی روشنی بالا خانے کی کھڑکیوں پر آ کر پڑی۔ اس روشنی میں چمپا کا کامدانی کا دوپٹہ جھک جھک کرنے لگا۔ نیچے ڈومنیاں سوہا گاتی جا رہی تھی۔ چمپا کھڑکی میں آ کر بارات دیکھنے لگی۔ جانے کس سہاگن کی بارات ہے، اس نے کہا۔ نیلمبر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، اس کی مانگ میں سندور ہوگا، پیروں میں مہندی، ناک میں سہاگ کے نتھ۔ اس نے آہستہ سے اپنی مانگ کو چھوا جس میں افشا چنی تھی، لیکن جو سندور سے آری تھی۔ اب یہ پھر ناٹک کھیل رہی ہے، گوتم نیلمبر نے پریشان ہو کر سوچا۔ آدمی اس قدر کا کٹور ہوتا ہے، چمپا نے کہا۔ ہمیشہ سے عورت اور مرد ایک دوسرے پر یہ الزام رکھتے آئے ہیں، یہ تکرار بھی فضول ہے۔ تم ابھی جا رہی ہو؟ ہاں۔ صبح ہوتے ہوتے لکھنؤ سے بہت دور نکل چکے ہوں گے؟ ہاں۔ یہ دہاسنا ہے۔ یہ دہاسنا ہے۔ ساجن سکارے جائیں گے اور نین مریں گے روئے، بدنا ایسی رین کرو کہ بھور کبھی نہ ہوئے۔ نیلمبر کھڑکی میں سے نیچے دیکھنے لگا۔ شہر کا شہر کسی میلے کے لیے ایک سمت کو رواں تھا۔ گلیوں میں سنڈے مونچھوں پر تاؤ دیتے اکڑتے پھر رہے تھے۔ کلمہ کنیاں، حبشنے، ہڑونگیاں، چونے والیاں، قصباتی پاتریں چھن چھن کرتی ٹولیاں بنائے باغ کی طرف جا رہی تھی۔ ہانکے اپنی تلواریں چمکا رہے تھے۔ مدکیے، چرسیے، بھنگڑیے، چنڈو خانوں میں جمع تھے۔ چوطرفہ غل مچا تھا۔ دنیا کس قدر رنگا رنگ جگہ تھی۔ اسی دنیا کو بھرتری ہری نے رنگ بھوم کہا تھا۔ اس رنگ بھوم پر ایک بے معنی ناٹک یہ بھی کھیلا جا رہا تھا۔ اندھیرا چھانے لگا۔ اس کی شاکرم نیچے کھڑی منتظر تھی۔ بھاگو میاں، بھاگو میاں، یہاں سے جلدی، کلکتے کا رستہ کھوٹا ہوتا ہے، کلکتے چلو، تمہارا ٹھکانہ وہیں ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ پھر وہ جلدی سے اپنا کاغذات کا بکچہ سنبھال کر تیزی سے زینے سے اترا۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہ دیکھا اور سیدھا شکرم میں پہنچ کر دم لیا۔ گاڑی کے پہیوں نے سڑک کے پختہ فرش پر شور مچانا شروع کیا۔ بارات کا ہنگامہ ابھی باقی تھا۔ بھیڑ میں سے نکلتی شکرم آغا میر کی ڈیوڑی تک پہنچ گئی۔ نوعمر کوچبان، ہٹیے گا مہربان، ذرا بچ کے قبلے کی ہانک لگاتا شہر کے باہر نکل آیا۔ اب وہ حضرت گنج کی مانوس سڑک پر سے گزر رہے تھے، جس کے دونوں طرف اونچی گوتھک وضع کی انگریزی عمارتوں میں کنول جلتے تھے۔ سڑک پر سواری کی گاڑیاں اور گھوڑے اور ہاتھی اور پالکیاں گزر رہی تھیں۔ یہ رستہ نسبتاً سنسان تھا۔ وہ ناکے پر پہنچ گئے۔
جامن کے نیچے چند بیراگی بیٹھے تھے جنہوں نے پر اسرار آنکھوں سے نیلمبر کو دیکھا۔ ان میں سے ایک وہی تھا جسے نیلمبر نے پہلے روز تاکا تھا۔ ابے بھوانی کے مٹھ کے سامنے اود سلگ رہا تھا۔ گاڑی سے اتر کر وہ 2 قدم آگے بڑھا اور اس نے مورتی کو غور سے دیکھا۔ ماتا کو وہ کالی کے روپ میں جانتا تھا۔ اب وہ شکر گزار ہوا کہ ماتا نے اسے اپنے جوگ مایا درگاہ کا ایک روپ، گوڈیس آف ایلیوژن کے روپ کے بھی درشن کرا دیے۔ ماں، میں نے تمہاری یہ لیلا بھی دیکھ لی، اب واپس جاتا ہوں، اپنی شکتی سے اسی طرح میری حفاظت کرتی رہنا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر سر جھکائے ہوئے آہستہ سے کہا۔ ایک جوگی جس نے پہلے روز اس سے بات کی تھی اس سے گویا ہوا، بڑی جلدی واپس جاتے ہو۔ سراب کے ساحل پر تاخیر کرنا عقل مندی نہیں، یہ تمہارا شہر سراب کا شہر ہے۔ نیلمبر نے لکھنؤ کی روشنیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ دور مچھی بھون میں چوتھے پہر کا گجر باجا۔ بیراگی نے اسے دھیان سے دیکھا۔ سراب کی حقیقت اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آ جاتی بچہ۔ بابا، نیلمبر نے رک کر کہا، جو لوگ مایا نے اپنے 10 ہاتھوں سے مجھے اپنی اور کھینچنا چاہا، لیکن دیکھو میں صحیح و سالم واپس لوٹ رہا ہوں۔ ہم میں سے کوئی صحیح و سالم نہیں ہے، ہم سب کمہار کے کھلونے ہیں اور ہر سمے ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہیں۔ اپنی مضبوطی پر نزا نہ ہونا۔ پھر اس نے تھوڑی سی مٹھی اٹھا کر اسے سونگھا۔ دیکھو اس میں کتنی خوشبو ہے، اس مٹی کو لے جاؤ، کٹک میں جوگ مایا کا مندر ہے، اس میں چڑھا دینا۔ نیلمبر نے ہاتھ بڑھا کر مٹی لینے میں پس و پیش کیا۔ یہ گورکھ ناتھ کا جوگی پھر اپنے گورکھ دندے دکھا رہا تھا۔ لے لو، یہ لکھنؤ کی مٹی ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، کیونکہ اس شہر کا جادو یہ ہے کہ چھٹ جائے تو بے طرح یاد آتا ہے۔ جوگی بڑی شستہ زبان بول رہا تھا۔ بابا، تم بیراگی کیوں بن گئے؟ نیلمبر نے پوچھا۔ تم مجھے جانتے ہو؟ جوگی نے ذرا گھبرا کر پوچھا۔ نہیں، میں تو کسی کو بھی نہیں جانتا۔ ہاں، جاننا بہت مشکل ہے، اور جاننے والے کو کون جان گا؟ جوگی نے کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ نیلمبر نے آپشن میں یہ جملہ پڑھا تھا۔ بیراگی بہت پڑھا لکھا معلوم ہوتا تھا۔ نیلمبر کے جذبہ تجسس میں اضافہ ہو گیا۔ بابا، میں پوچھ سکتا ہوں تم کون ہو؟ کیوں؟ کیا تمہارا بھی اس راہ پر چلنے کا ارادہ ہے؟ ارے نہیں تو کیوں جی، فرنگی کی جاسوسی کرتے ہو؟ نیلمبر کے دل پر بات موگری کی طرح جا کر پڑی۔ جوگی کے لہجے میں اتھاہ حقارت تھی۔ میں فرنگی کی جاسوسی نہیں کرتا، اس نے ازردہ لہجے میں کہا۔ سچ کہتے ہو؟ جوگی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ ہاں، بالکل سچ۔ اچھا تو سنو، میں راجہ بینی بہادر کا بیٹا ہوں۔ راجہ بینی بہادر کا نام سنا ہے؟ وہ مرزا جلال الدین حیدر نواب شجاع الدولہ کے نائب السلطنت تھے، جو جناب عالی نواب اودھ اور عالی جاں نواب بنگال کے ساتھ جی توڑ کر تمہارے صاحبان عالی شان کی فوج سے لڑے تھے۔ گنگا کے کنارے ایک طرف میرا بہادر باپ اور بنارس کا راجہ بلونت سنگھ اور گوسائی ہمت بہادر اور روہیلے تھے، دوسری طرف فرنگیوں کا لشکر گوسائی ہمت بہادر کے ننگے جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑ رہے تھے۔ دنادن سمرو کی توپ چلتی تھی، مگر فرنگیوں نے میرے باپ کی فوج پر اچانک حملہ کر دیا۔ گولیوں کی باڑ اور تلنگوں کی یورش میں ہمارے لشکر کے قدم اکھڑ گئے۔ میرا باپ گھوڑے پر سوار ایک ایک کو پکارتا پھرا، ارے کم بختو، کدھر بھاگ رہے ہو؟ جناب عالی نے للکار کر سراسیمگی سے کہا، تم مغل کہلاتے ہو اور میدان چھوڑ کر بھاگتے ہو؟ مگر ہماری فوج درگاوتی ندی پار کر کے بھاگ کھڑی ہوئی، ہزاروں ندی میں ڈوب گئے، ہندوستان پر قیامت گزر گئی۔ وہ ذرا کی ذرا دم لینے کے لیے رکا، جوش کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، پھر یہ سرخی اداسی میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تمہارے فرنگی سرکار نے اسی وقت دیکھ لیا کہ اس قوم میں اتفاق جاتا رہا، عالی جاں اور جناب عالی ہی میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ فرنگیوں نے دیکھا کہ یہ سب لوگ دوسرے کی چغلی کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف شکے لکھ کر ایک طرف بادشاہ علی گہر کو دلی بیچتے ہیں، دوسری طرف کلکتے سے شرائط کرنے پر آمادہ ہیں۔ یہ کیسا ذلیل ملک ہے! ان سب کا ایک دوسرے سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ میرا باپ جناب عالی کا سب سے زیادہ نمک حلال اور وفادار ملازم تھا۔ دشمنوں کے بہکائے میں آ کر جناب عالی نے اس کو نمک حرام تصور فرمایا
اور اس کی سزا کے درپے ہوئے۔ ارے! نیلمبر کے منہ سے نکلا۔ جناب عالی نے منڈیا ون چھاؤنی میں میرے باپ کے خیمے میں قیام فرمایا اور کھانے کے بعد میرے باپ سے کہا، راجہ تم بھی اس وقت شکار کو چلو۔ انہوں نے عرض کی، غلام نے بدولت حضور بہت سے شکار دیکھے ہیں۔ فرمایا، آج کا شکار بہت عجیب و غریب ہے، ایسا کبھی نہ دیکھا ہوگا، جو دم ہے غنیمت ہے۔ وہ بابا کو اپنی خواص میں بٹھا کر اپنے لشکر کی طرف چلے۔ بابا سمجھ گئے کہ یہ میرا دام گرفتاری ہے، مگر کیا کر سکتے تھے، حکم حاکم مقدم تھا۔ عالی جناب کے حکم سے بابا کی دونوں آنکھوں میں نیل کی سلائیاں پھیر دی گئی۔ ان کا علاقہ ضبط سرکار ہوا۔ 1300 گھوڑوں، 18 ہاتھی اور پورے توپ خانے کے علاوہ ایک وسیع زمینداری کے میرے بابا مالک تھے۔ میں صرف اس مرگ چھالا کا مالک ہوں۔ جوگی خاموش ہو گیا۔ نیلمبر محمود بیٹھا قصہ سنتا رہا۔ جوگی نے آگ میں ایک لکڑ اور ڈال دی اور اکڑوں بیٹھ کر کہنے لگا، سراب کی حقیقت تو میں نے جانی ہے، تم اس حقیقت کو کیا جانو؟ تم اسی چکر میں شامل ہو اور رہو گے۔ مجھے سلطنتوں کے بننے اور بگڑنے، کمپنی کی خوشی اور ناخوشی، بادشاہ کے عتاب، کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ میرے بابا کو اندھا کر دیا گیا تھا، مجھے اندھا کون کر سکتا ہے سوائے میرے خود کے۔ جاؤ، اب تم کو دیر ہوتی ہے۔ کٹک میں جب جوگ مایا کے مندر میں جاؤ تو دیکھنا اس کے چاروں طرف برآمدے ہیں اور ان گنت دروازے، اور ایک دروازے کے بعد دوسرا دروازہ کھلتا ہے، اس کے بعد تیسرا۔ اس طرح کے بھول بھلائے اور غلام گردشیں چاروں طرف بنی ہیں، جن سے انسان نکل نہیں سکتا۔ تم سمجھتے ہو کہ تم اس بھول بھلائے سے نکل آئے ہو، مگر تم غلطی پر ہو۔ جاؤ۔ نیلمبر اٹھا۔ جھک کر اس نے جوگی کے قدموں کے پاس سے مٹی اٹھائی اور بھاری بھاری قدم رکھتا شکرم میں آن بیٹھا۔ گاڑی بان نے باغے سیتا پور جانے والی سڑک کی طرف موڑ لی۔ ماں پل کے نزدیک شکرم رک گئی۔ گاڑی بان نیچے اترا۔ سامنے ایک انگریز فوجی گھوڑے سے اتر کر ایک راہگیر کو کوڑے لگا رہا تھا اور انگریزی میں گالیاں دیتا جاتا تھا۔ یہ منڈیا ون چھاؤنی تھی۔ چاروں طرف انگریزوں کی کوٹھیاں تھیں اور فوج کا میس اور گرجا اور فوجی ہسپتال۔ گورا راہگیر کو اچھی طرح پیٹنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ سالے ہمارا ہی کھاتے ہیں، ہم ہی پر غراتے ہیں، گاڑی بان نے، جس کا نام گنگا دین تھا، غصے سے کہا۔ شاہ جمن کے وقت میں یہ اندھیرا، وہ بڑبڑاتا رہا۔ گوتم نیلمبر پھر اپنے خیالات میں کھو گیا۔ رات گئے وہ راجہ نگٹ رائے کی بنائی ہوئی ایک دھرم شالہ میں اترے۔ گنگا دین اب تک بڑبڑا رہا تھا۔ ریزیڈنسی کے سپاہی اور ہرکاروں کو دیکھ کر جو نیلمبر کے ساتھ شکرم سے اترے تھے، دھرم شالہ میں چام گوئیاں شروع ہو گئی۔ دھرم شالہ میں چام گوئیاں شروع ہو گئی۔ بنگالی باپو ہیں، کلکتے جا رہے ہیں، انگریزی جانت ہے، ان سے پوچھو ہماری مال گجاری میں کمپنی بہادر کب کمی کرے گی؟ سنا ہے نئے قانون لندن میں بنے ہیں، یہاں بھی لاگو ہوں گے۔ ان بیچارے کو کیا معلوم کیوں نہیں بنگال اور اودھ میں ایک ہی قانون لاگو ہوتے ہیں۔ اے بابو صاحب، مال گجاری میں کمی کروائیے، ہماری تو کمریں ٹوٹ گئی۔ آنگن کے پختہ فرش پر نیلمبر کے چاروں اور مجمع لگ گیا۔ یہ سب آس پاس کے دیہات کے کسان تھے، جو اپنے اپنے مقدمے اور فریادیں لے کر دارالسلطنت جا رہے تھے۔ ایک بوڑھا پھونس قصباتی زمیندار لاٹھی ٹیکتا نیلمبر کے قریب آن کر بیٹھ گیا۔ کون جات ہو؟ اس نے چراغ کی روشنی میں نیلمبر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ برہمن۔ بوڑھے نے نیلمبر کے پاؤں چھوئے۔ ٹھاکر میرے گاؤں چلو تو تمری سیوا کروں، میرا مکان یہاں سے کوس بھر ہے۔ مجھے صبح سویرے ہی سفر پر روانہ ہونا ہے۔ بابا، سیوا تو مجھے تمہاری کرنی چاہیے، میرے لائق کوئی خدمت بتاؤ۔ نیلمبر نے کہا۔ اس کا دل بھر آیا۔ یہ لوگ سب کے سب کتنے معصوم بھولے تھے۔ اسے دکھ ہوا کہ وہ اودھ پوری چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ٹھاکر، بوڑھے نے چاروں طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، اپنی انگریزی سرکار سے کہو ہم پر زیادہ ظلم نہ توڑے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ لکھنؤ سے آتے ہو نا؟ ہاں۔ ہوا ہمارے بادشاہ کے درشن کیے؟ ہاں۔ ہمارے بادشاہ کو کمپنی بہادر نے روپیے کے لیے تنگ کر رکھا ہے، پتہ نہیں۔ ٹھاکر، تم کو معلوم ہے؟ اب بوڑھے نے زیادہ جوش سے بولنا شروع کیا۔ کمپنی بہادر نے وچن ہمارے بادشاہوں کو دیے اور ایک ایک کر کے سب کو توڑا۔ تم کو معلوم ہے
باکسر کی ہار کے بعد جناب عالی سے اے لیجئے۔ یہ پھر باکسر اور جناب عالی کا قصہ شروع ہو گیا۔ بوڑھے نے نیلمبر کو لحظہ بھر کے لیے دیکھا۔ تم کو ان قصوں سے دلچسپی نہیں ہوگی، لیکن یہ گھاؤ ہمارے دلوں پر لگے ہیں، اور یہ گھاؤ تازہ ہیں۔ ہمارا دیس کمپنی بہادر نے تاراج کر کے رکھ دیا ہے۔ تم کو معلوم ہے، باکسر کی ہار کے بعد جناب عالی سے انگریزوں نے لکھا پڑھی کی تھی کہ وہ 35,000 سے زیادہ فوج نہیں رکھیں گے۔ اب منڈیاؤں میں عالم دیکھو۔ آصف الدولہ بینکنٹ باشی کلکتے لکھا۔ انگریزی فوج سارے ملک کی آمدنی کھا گئی۔ گھر کے آدمیوں کو کھانے کو نہیں بچتا۔ کھیت اجڑ گئے۔ فرنگی افسر خود کو ملک کا مالک سمجھتے ہیں۔ کب تک میرے گلے پر یہ چھری رہے گی؟ کل اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم غریب سے غریب تر ہوتے چلے گئے۔ ٹھاکر، ہم بہت دکھی لوگ ہیں۔ جب منرو نے حملہ کیا، ہمارے سپاہی یا حسین کہہ کر جاتے تھے اور لڑتے تھے۔ اس طرح ہم نے فرنگیوں سے جنگ کی، مگر اس کا کچھ فائدہ نہیں، مقابلے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پر اب ہمارے پاس کمپنی کے خزانے میں دینے کے لیے اور کچھ باقی نہیں رہ گیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ نیلمبر چپ چاپ بیٹھا چراغ کی لو دیکھتا رہا۔ دوسرے حلقے میں چند کسان بیٹھے نواب سعادت علی خاں مرحوم کی خوش انتظامی کا تذکرہ کر رہے تھے، جنہوں نے اپنے دور حکومت میں ملک کی بگڑی بنا دی تھی۔ مگر شاہ زمان بیچارے اب کیا کر سکتے تھے؟ اس کے بس میں کچھ نہیں، وہ کہہ رہے تھے۔ چراغ کی لو ہوا میں جھلملا گئی۔ نیلمبر دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا۔ چاندنی رات تھی۔ منڈیر پر بیٹھے چند نوجوانوں نے برہا گانا شروع کر دیا۔ نیلمبر نے دیکھا کہ اس ملک کا بچہ بوڑھا جوان، ہندو مسلمان اپنے بادشاہ پر جان چھڑکتا تھا۔ جوگی، جس نے اپنے باپ بینی بہادر کا قصہ اسے سنایا، اسے بھی یہاں کے بادشاہ یا اس حکومت سے نفرت نہیں تھی۔ وہ تو غالباً شجاع الدولہ سے بھی خفا نہ تھا، جس نے اس کے باپ کو اندھا کروایا۔ اس کا مقصد یہ خیال تھا کہ دنیا مایا جال ہے اور اس میں یہی کچھ ہوا کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ملک خدا کا تھا اور حکم بادشاہ کا، اور بادشاہ کی اطاعت سب کا دھرم تھا۔ یہ سب لوگ اپنے بادشاہوں پر عاشق تھے۔ ہر زبان پر آصف الدولہ اور سعادت علی خان کے قصے تھے۔ آصف، جس نے اپنی سخاوت سے قہاروں کو پالکیوں پر سوار کرا دیا، اور سعادت، جس نے حسن انتظام سے ملک کے خالی خزانوں کو دوبارہ پر کر دیا، اور یہ سب لوگ، اودھ کے یہ سارے باشندے، جن سے نیلمبر ملا، فرنگی سے شدید نفرت کرتے تھے۔ کلکتے واپس پہنچ کر وہ پھر اپنی جانی بوجھی مانوس دنیا میں کھو گیا۔ دفتر، کتابیں، انگریزی اور بنگالی اخبار، لیکچر۔ وہ شنیلا سے ملنے دھرم تلا گیا، مگر وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ مر چکی ہے۔ برسات کے زمانے میں وہ پوجا کے لیے کالی گھاٹ جا رہی تھی۔ اسے سانپ نے کاٹا اور وہ مر گئی۔ سرل صاحب مفصل میں دورے پر گئے ہوئے تھے۔ نیلمبر نے اپنے برآمدے میں لوٹ کر سیتل پاٹی نکالی اور لیمپ جلا کر پھر ڈکشنری پر جھک گیا، مگر اب اس کا دل ملازمت میں نہیں لگ رہا تھا۔ مانگ تلا میں اس کے گھر سے ذرا فاصلے پر ایک بڑا خوبصورت گارڈن ہاؤس تھا۔ اس کے باغ میں لیچی کے درخت تھے اور یہاں بہت سے نوجوانوں کا مجمع لگتا تھا۔ اس جگہ پر رام موہن بابو رہتے تھے۔ ایک روز وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ رام موہن بابو کا لیکچر سننے گیا۔ مذہب کے متعلق اس کے ذہن میں جو الجھنیں تھیں، ان میں اضافہ ہو گیا۔ اب وہ کالی گھاٹ نہ جاتا، گھر میں بیٹھا بیٹھا سوچا کرتا، کیا سیرام پور والے ٹھیک کہتے ہیں؟ کیا رام موہن بابو صحیح رستے پر ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کون صحیح ہے اور کون غلط؟ ان سوالات سے جھنجھلا کر اس نے طے کر لیا کہ جب تک وہ خود بہت اچھی طرح مطالعہ نہ کر لے، خود کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ کمپنی بہادر کی ملازمت سے استعفیٰ دے کر وہ ہندو کالج میں داخل ہو گیا۔ اسی کالج میں شہر کے ایک رئیس پرنس دوارکا ناتھ ٹیگور کا لڑکا دیوندر ناتھ بھی پڑھتا تھا۔ وہ دونوں کلاس کے بعد اکٹھے بیٹھ کر مغربی فلسفے پر تبادلہ خیال کرتے، خدا اور روح کی کھوج لگاتے۔ دیوندر ناتھ میں ساری صوفیوں والی خاصیتیں تھیں جو نیلمبر کو بڑی دلچسپ معلوم ہوتی۔ شام کو وہ رام موہن رائے کے گھر جا کر ان کی محفل میں شامل ہوتے اور عالم و فاضلوں کی گفتگو سنتے۔ یہ محدانہ بھجن گاتے، یہ نیلمبر دیوندر ناتھ سے حافظ کی غزلیں سنتا۔
جس سال نیلمبر دت نے BA کیا، اسی سال سے وہ رام موہن کے برہمول سماج کا بڑا جوشیلا اور سرگرم کارکن بن چکا تھا۔ جب ہی ایک روز اس نے اخبار میں پڑھا کہ سر سرل ہاورڈ ایشلے کا فالج گر جانے سے انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت ان کی میم صاحبہ لیڈی ایشلے، جن سے انہوں نے صرف 3 سال قبل شادی کی تھی، ماں اپنے 2 سالہ لڑکے کے دارالجلنگ گئی ہوئی تھی۔ سرل کو بہار کے ایک اداس اور اجنبی ڈاک بنگلے میں موت آئی۔ وہ دور رہ کر کے لوٹا تھا اور بوٹ اتار کر آرام کرسی پر لیٹا تھا۔ اسی وقت ہرکارے نے سے اس کی بدمزاج، مغرور اور خاصی بدصورت بیوی کا خط لا کر دیا تھا، جس میں اس نے دارالجلنگ کی سوسائٹی کی تازہ خبریں لکھی تھی، اور یہ لکھا تھا کہ ننھا سرل اب بہت شیطان ہو گیا ہے۔ آج اس نے ایک کلی کو اپنی ننھی سے چھڑی سے خوب پیٹا۔ خط پڑھنے کے بعد سرل نے اخباروں کے پلندے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ یکایک اسے محسوس ہوا کہ وہ مرنے والا ہے۔ اس نے اپنے چوکیدار کو آواز دینی چاہی، مگر اس کی زبان میں لکنت آ چکی تھی۔ دوسرے لمحے وہ ختم ہو گیا۔ کلکتے کے اخباروں میں اس کے متعلق مضمون لکھے گئے۔ اس کی سوانح عمری شائع ہوئی۔ برطانیہ اور ہندوستان کی اس نے جو خدمات کی تھیں، ان کا مفصل تذکرہ مضامین میں کیا گیا۔ اپنی عمر کے 40 سال اس نے بنگال میں گزارے تھے۔ بنگال ایشیاٹک سوسائٹی نے اس کی یاد میں خاص جلسہ کیا۔ کالجوں میں اس پر تقریریں ہوئیں۔ اس کے 15 دن بعد لوگ اس کو بھول گئے۔ لیڈی ایشلے، جو مدارس کی چیف جسٹس کی بہن تھی اور شراب بہت پیتی تھی، اپنے لڑکے سرل کو لے کر سارے ساز و سامان کے ساتھ انگلستان چلی گئی۔ سر سرل مرتے وقت لاکھوں کروڑوں کا آدمی تھا۔ اس کا روپیہ سٹی میں بھی لگا تھا اور کلکتے میں بھی۔ بڑے ہو کر اس کے بیٹے سرل ایڈون ڈیرک ایشلے نے اپنے باپ کے کمائے ہوئے روپے سے زبردست کاروبار شروع کیا، جس کی شاخیں جنوبی امریکہ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ سلطنت برطانیہ اب ساری دنیا پر چھا چکی تھی۔ برما میں ٹین کی کانیں تھیں، ملایا میں ربڑ کے جنگلات، چین میں افیم کی تجارت۔ ہندوستان 1857 کے بعد اب باضابطہ طور پر وکٹوریہ کی امپائر میں شامل ہو چکا تھا۔ سارا مشرق اب مرحوم سر سرل ہاورڈ ایشلے کے بیٹے لارڈ سرل ڈیرک ایڈون ایشلے کا تھا۔ اختتام، حصہ اول۔ ایک دن پروفیسر گوتم نیلمبر دت بند گھوڑا گاڑی سے اتر کر اپنے مکان کی برساتی میں داخل ہوئے تو مالی نے ان کو اطلاع دی کہ مٹیا برج والے نواب صاحب آپ سے ملنے آئے تھے۔ بڑی دیر آپ کی راہ دیکھا کیے، ابھی ابھی واپس گئے ہیں۔ نیلمبر الٹے پاؤں باہر گئے اور سڑک پر آ کر جلدی سے چاروں اور دیکھنے لگا۔ سامنے ایک بوڑھا سفید جامدانی کا انگرکھا پہنے جریب ٹیکتا سڑک کے کنارے کنارے چلا جاتا تھا۔ نیلمبر دت نے لپک کر اسے جا لیا۔ آخا میاں نیلمبر صاحب، بوڑھے نے خوشی سے کھل کر کہا، ہمارا خیال تھا آپ سے ملاقات نہ ہو پائے گی۔ کیوں نواب صاحب، خیریت تو ہے؟ آپ سے تو یوں بھی برس گزر جاتے ہیں، ملنا نہیں ہو پاتا۔ اب آئیے چل کر 2 گھڑی اندر بیٹھیے۔ میری نواسی سکول کے بورڈنگ ہاؤس سے لوٹ کر آئی ہے، آپ نے شاید ابھی تک اسے نہیں دیکھا۔ نواب صاحب کا ہاتھ پکڑ کر وہ ان کو مکان کے اندر لے آئے۔ اچھا میاں، نواب صاحب نے ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، تم کو دیکھ لیا، تمہارے بچوں کو دیکھ لوں، پھر جانے زندہ لوٹنا نصیب نہ ہو۔ کیوں، کہاں کا قصد ہے؟ لکھنؤ؟ کربلائے مولا جا رہا ہوں، خدا وہیں یہ مٹی عزیز کرے۔ یہاں اب کیا رکھا ہے؟ ان کی آواز بھرا گئی اور انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے مشدی رومال نکال کر آنسو خشک کیے۔ نیلمبر دت ان کو محبت سے دیکھتے رہے۔ ملازم چائے لے کر آیا۔ ڈرائنگ روم میں ہمسر وکٹورین طرز میں سجا ہوا تھا۔ دیواروں پر ان گنت تصویریں تھیں، مناظر اور فوٹوگراف۔ موتیوں کے پردے دروازوں پر پڑے تھے۔ فرن اور پام کے پودے پتل کے گملوں میں رکھے تھے۔ برابر کے کمرے میں پیانو بج رہا تھا۔ پیانو کی آواز یکلخت نیلمبر دت کو بڑی اداس معلوم ہوئی۔ انہوں نے آواز دی، نیلما بیٹی، باجا بند کرو اور یہاں آؤ، دیکھو تمہارے میٹا برج والے چچا آئے ہیں۔ ایک 15 سالہ لڑکی اندر آئی۔ اس نے جھک کر نواب صاحب کے پاؤں چھوئے۔ یہ میری نواسی ہے نواب صاحب، اسکول ہی میں رہتی ہے۔ وہ دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھتے رہے۔ 15 سالہ لڑکی جو شادی کر کے گود میں بچہ کھلانے کے بجائے اسکول میں انگریزی پڑھ رہی تھی اور ارگن باجا بجاتی تھی۔ نواب کمل نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے دریچے سے باہر نظر ڈالی۔ کلکتے کی روشنیاں چاروں طرف جگمگا اٹھی تھی۔ شام کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ نیلمبر دت ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔
دونوں کے پاس مشترکہ موضوع گفتگو کوئی نہیں تھا سوائے ماضی کے، مگر ماضی کی یاد کو نیلمبر دت کہاں تک گھسیٹ سکتے تھے؟ ان کے سامنے مستقبل تھا۔ نواب کمن کے پاس صرف ماضی تھا۔ وزیاداری نبھانے کے لیے دونوں بڑے اتفاق سے ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ جب لکھنؤ اجڑا اور کلکتے میں مہاراجہ بردو ان کی کوٹھی آباد ہوئی، مٹیا برج میں دوسرا لکھنؤ بسایا گیا۔ اس وقت نواب کمن نے جو سلطان عالم کے ساتھ یہاں آ گئے تھے، نیلمبر دت کو ملاقات کے لیے بلوایا اور اس سے کلکتے کا مشہور اخبار نویس بن چکا تھا۔ اس نے اب تک کئی کتابیں لکھ ڈالی تھیں اور وہ برہمو سماج کے پلیٹ فارم کا شعلہ بیان مقرر تھا۔ نیلمبر ان سے پابندی سے سال میں 2-1 بار ضرور مل لیتا تھا۔ جب راجہ سریندر موہن ٹیگور کے ہاں موسیقی کی تجدید کی بنیاد ڈالی گئی اور ملک بھر کے موسیقی کار کلکتے میں جمع ہونا شروع ہوئے، اس وقت بھی نیلمبر نے نواب کمن کو یاد رکھا اور نئی سنگیت کی محفلوں میں مدعو کرتا رہا۔ اب کمروں میں لیمپ روشن کر دیے گئے تھے۔ باہر گلیوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا تھا جن میں مینڈک ٹراتے تھے۔ مکان کی بلائی منزل پر نیلمبر بابو کے بیٹے منورجن دت کی یونیورسٹی کے ساتھی تھیٹروں میں ان دنوں چند بہت اچھے ڈرامے سٹیج کیے گئے تھے۔ منورجن کے دوست مائیکل مدھوسودن نے ایک نیا ڈرامہ لکھا تھا۔ اس سمے وہ سب اس کی پریکٹس میں جٹے تھے اور کہکے لگا رہے تھے۔ کیمپبل میڈیکل اسکول میں ایک لڑکا کھڑکی میں بیٹھا ہارمونیم بجا رہا تھا۔ منورجن ترولتا کی نئی انگریزی نظم پڑھ رہا تھا۔ ہارمونیم کے سر اور لڑکوں کے کہکوں اور مکانوں کی آوازیں نیچے ڈرائنگ روم تک پہنچ رہی تھی۔ نواب صاحب جریب پر انگلیاں پھیرتے رہے۔ یہ ایک دوسرا زمانہ تھا، دوسرا عہد۔ یہ 1871 تھا۔ دنیا بوڑھی ہو چکی تھی۔ نواب کمال رضا کی دنیا۔ نیلمبر دت بھی انہی کے ہم عمر تھے، مگر ان کی دنیا اب جوان ہو رہی تھی۔ یکلخت نواب کمن کو احساس ہوا کہ اس نئی دنیا میں ان کی کوئی جگہ نہیں۔ دارالسلطنت کے اس جدید ڈرائنگ روم میں بیٹھے وہ خود کو بے حد مذکر خیز نظر آئے۔ نواب صاحب منورجن لکھنؤ کے گیتک کالج میں قانون کا لیکچرار ہو کر جا رہا ہے۔ گوتم نیلمبر دت کی آواز ان کے کانوں میں آئی۔ یہ آواز بھی کسی دوسرے کڑے سے آ رہی تھی۔ وہ چونک پڑے۔ اچھا ماشاءاللہ سے، انہوں نے ہڑبڑا کر کہا۔ جائیں سدھاریں ان کو امام زامن کی ضامنی میں دیا۔ پھر وہ جریب کے سہارے اٹھے اور نیلمبر دت کو خدا حافظ کہہ کے مٹیا برج لوٹ گئے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ نیلمبر دت نواب کمن کے جانے کے بعد تھوڑی دیر ڈرائنگ روم میں ٹہلتے رہے۔ انہوں نے گھومنے والی الماریوں سے ایک کتاب نکال کر اس کی ورق گردانی کی، مگر اس میں بھی ان کا دل نہ لگا۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا۔ الماریوں میں ہر طرف کتابیں ہی کتابیں تھیں۔ اخباروں کے مجلد فائل، قانون کے رسالے، کمیٹیوں کی رپورٹیں اور قراردادیں، ہر طرف مسائل تھے اور مسائل کا حل انہوں نے پا لیا تھا۔ مسائل کا حل انہوں نے پا لیا تھا؟ نیلمبر دت کا دم گھٹنے سا لگا۔ ہوا بند تھی اور رات گرم تھی۔ باہر سڑکوں پر لیمپ مدھم مدھم ٹمٹما رہے تھے۔ دفتن عروس البلاد کلکتہ ان کو بے حد خوفناک معلوم ہوا۔ وہ گھبرا کر باہر برآمدے میں نکل آئے۔ ایسی ہی راتوں میں دکھی روحوں کی پرواز کی سنسناہٹ سنائی دیتی ہے۔ آنگن میں کیلے اور پام کے پتے ساکن کھڑے تھے۔ پختہ ہود کے کنارے ایک کتا دم ٹانگوں میں سمیٹے سو رہا تھا۔ اگر ان کو آواگون میں یقین ہوتا تو شاید وہ سوچتے کہ یہ کتا کسی کی دکھی روح ہے۔ وہ برآمدے سے اتر کر گیندے کے کنارے کنارے ٹہلتے رہے۔ اوپر منورجن کے کمرے میں خاموشی چھا چکی تھی۔ کیمپبل میڈیکل اسکول کا لڑکا ابھی تک دریچے میں بیٹھا تھا۔ وہ بھی ہارمونیم کے پردوں پر سر رکھ کر سو چکا تھا۔ منورجن کے کمرے سے جو زینہ باغ میں اترتا تھا، اس کی آخری سیڑھی پر بیٹھا کوئی ترولتا کی نئی انگریزی نظم آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا۔ چاند اب دودھ ہاؤس کے عین اوپر آ چکا تھا۔ برآمدے میں لڑکوں کا ایک گروہ بیٹھا رولتا کی نظم پر سر دھن رہا تھا۔ محبت اور روشنی اور نغمے کو تمہاری تلاش ہے۔ روشنی کرمزی آسمانوں پر موجود ہے۔ نغمے لارک گا رہا ہے۔ محبت میرے دل میں ہے۔ ایک دوسرے سے جدا ہم فطرت کے مقصد کو کھو رہے ہیں۔ اپنی قسمت کو دھوکہ دینے کے لیے ہم کیوں کوشاں ہیں؟ میری محبت تمہاری روح کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ تمہارا حسن میری آنکھوں کے لیے۔ اب جاگ اٹھو، میں منتظر ہوں اور روتی ہوں۔ تم کہاں ہو؟ تم کہاں ہو؟ اس دھرتی پر ایک بے آسرا،
بیمار، بدصورت اور حقیر بچے کی طرح میں پیدا ہوئی، پیدائشی بدقسمت لڑکی۔ ہر ایک نے مجھے ٹھکرا دیا ہے۔ پھر میرے ہونٹوں سے ایک نالہ بلند ہوا، خدایا، اور خدا نے جواب دیا، گائے جا بیچاری لڑکی، گائے جا۔ نیلمبر دت محمود اس نظم کو سنتے رہے۔ انہوں نے آواز پہچانی، یہ ان کے بیٹے کی آواز تھی۔ منورجن وہ آہستہ آہستہ رو رہا تھا، اور جس نے کلکتہ یونیورسٹی کے فلسفے اور منطق کے امتحانات میں سارے ریکارڈ توڑے تھے، جو اگلے ہفتے گیتک کالج کا پروفیسر ہو کر پردیس جانے والا تھا۔